مکسر پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سیاسی تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گائز بات کریں گے آج پولیٹکس کی، بڑی اہم معلومات آپ کے سامنے آج میں لایا ہوں، بڑی خاص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ابھی تک کسی نے نہیں بتائی ہو سکتا ہے کسی نے بتا بھی دی ہو، کیونکہ بلاگرز اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بہت ہیں۔ تو بات کریں گے آج اوریان مقبول جان کے حوالے سے، اور بات کریں گے آج بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے۔ بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے، سننے کے لائق ہے اگر آپ سنیں تو میری ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھنا۔ گائز بات کریں گے عمران خان کے حوالے سے کہ سننے و ذرائع کے مطابق معلوم یہ ہو رہا ہے کہ کسی ڈی ایس پی نے جو ہے عمران خان کو تھپڑ مارنے کی دھمکی دی عدالت کے اندر، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے بعد دوسری نیوز ہے وہ اوریان جان مقبول کے حوالے سے ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ اوریان مقبول جان جو ہے وہ ہمارے اداروں کے انڈر میں، ان کی گرفتاری میں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو پہلی نیوز کی جانب چلتے ہیں اوریان مقبول جان کے حوالے سے۔ ان سب کو معلوم ہے، پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ اوریان مقبول جان جو ہے وہ ہمارے اداروں کے انڈر میں ہے، ہمارے اداروں نے ان کو گرفتار کیا ہوا ہے اور آج کل تفتیش بھی چل رہی ہے۔ اور ذرائع کے مطابق خاص جو ہے وہ ایک ذرائع کے مطابق ہمیں رپورٹ یہ معلوم ہوئی ہے اوریان جان مقبول کے حوالے سے کہ اوریان جان مقبول جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے مختلف مقامات پہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ اور ابھی حالی تفتیش کے مطابق اوریان جان مقبول کا جو موبائل فون ہے اس کا فرانزک ٹیسٹ ہوا ہے۔ فرانزک ٹیسٹ کے مطابق معلوم یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایک واٹس ایپ کا گروپ بنایا ہوا تھا، اور اس کے ایڈمن یہ خود تھے۔ اس میں جو ممبران تھے وہ سب سے زیادہ جو ہے انڈین لوگ تھے، جن کا تعلق را سے تھا، جن کا تعلق انڈین کی مختلف ایجنسیوں سے تھا۔ ذرائع کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے۔ اور اوریان جان مقبول ان سے رابطے میں تھے، ان سے بات بھی کرتے تھے اور وہ ان کا میسیجز بھی کرتے تھے۔ اچھا، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اوریان جان مقبول جب یہ فرانزک ٹیسٹ ہوا موبائل کا، تو ساری پرنٹ آؤٹ یہ ساری باہر نکل گئی ہیں، ہمارے اداروں میں باہر نکالی ہیں، ہماری فوج نے، ہمارے اداروں نے بہت اچھا کام کیا۔ اس کے بعد یہ ساری تفتیش ہوئی، معلوم یہ ہوا کہ اوریان جان مقبول جو ہے ہمارے ملک کے خلاف جو مختلف پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور انڈین کی جو ایجنسیز کے جو لوگ ہیں ان سے رابطے میں تھے، اور وہ گروپ میں ان کو چیٹ کرتے تھے، میسیجز کرتے تھے، اور وہ اوریان جان مقبول سے بات کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے ہمیں کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ جنگ چاہیے پاکستان سے۔ اوریان جان مقبول بھی مایوسی کا اظہار کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے ٹھیک ہے ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ پاکستان میں بھی حالات بڑے خراب ہیں، یہ ملک پہلے جیسا نہیں رہا جو اب تھا۔ یہ باتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ پھر ایک شخص نے جو ہے وہ اوریان جان مقبول کو جو ہے وہ میسیج کیا، اور میسیج میں یہ کہا جس کا تعلق انڈیا سے تھا۔ اچھا، یہ انڈین لوگ مختلف ملکوں میں تھے، یعنی مختلف ملکوں میں یہ بٹے ہوئے تھے، لوگ تھے جو انڈیا سے جن کا تعلق تھا، اور وہ سب جو اوریان جان مقبول تھے جو باتیں کرتے تھے، چیٹ کرتے تھے۔ تو بات یہ کرتے تھے کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ پاکستان خدا نہ خواستہ برباد ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ اوریان جان مقبول سے یہ بات کرتے تھے۔ تو اوریان جان مقبول کہتے تھے کہ اس کے لیے مجھے دبئی جانا پڑے گا۔ تو مختلف مقامات پہ یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو ہے یہ بھی کہتے تھے کہ آپ کو فنڈ کی کمی نہیں رہے گی۔ اوریان جان مقبول کو یہ لوگ کہتے تھے، انڈین لوگ، ایجنسی کے لوگ، آپ کو فنڈ کی کمی نہیں رہے گی، ہم آپ کو فنڈ بھی دیتے رہیں گے۔ اس حوالے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کم سے کم لگ بھگ 20 سے 25 کروڑ روپے یہ کھا بھی گیا تھا اوریان مقبول۔ تو اور یہ بھی کہا تھا کہ مجھے دبئی میں جگہ چاہیے۔ تو یہ ساری پاکستان ٹوٹنے کی نعوذ باللہ باتیں ہوتی تھی۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور پاکستان کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کو اللہ کی رسول کی دعائیں، پاکستان کو ولیوں کی دعائیں، پاکستان کے لیے ایک مضبوط قلعہ جو ہے سرحدوں میں کھڑا ہو، جس کا نام ہماری پاک فوج ہے۔ جب تک ہماری پاک فوج ہے، پاکستان کو آنچ بھی نہیں آئے گا، پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ نہ کرے پاکستان کے ساتھ ایسا ہو۔ پاکستان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ہماری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، بات کی صورت طرف چلی گئی تھی۔ تو یہ گائز ساری جو ہے معلومات جو ہے اوریان جان مقبول کے حوالے سے ہوئی ہے، جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اوریان جان مقبول کا رابطہ جو ہے انڈین مختلف ایجنسیز کے لوگوں سے تھا، جو مختلف ملکوں میں بٹے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا تھا جس کا ایڈمن خود اوریان جان مقبول تھا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا نام جو ہے پہلے سے ایگزٹ لسٹ میں تھا، لیکن جب ایئرپورٹ جانے لگے تو وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو گائز میں تو ایک ریکویسٹ کروں گا، ایسے دشمنوں کا جو ہے وہ نتیجہ بہت برا نکلنا چاہیے، تاکہ ماضی میں آنے والے وقت کے مطابق کبھی ایسی حرکت نہ ہو۔ تو یہ رپورٹ تھی۔ تو گائز دوسری جانب چلتے ہیں، بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے بارے میں ذرائع کے مطابق یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے جب عدالت میں پیشی دی تو وہاں پر ایک طاہر شاہ کے نام سے ڈی ایس پی تھا، جس نے عمران خان کو دھمکی بھی دی، اور کچھ چرسی موالی بولا، اور کچھ نشائی بولا، کیونکہ کیا بولا کہ میں تمہیں ایک تھپڑ رسید کر دوں گا، یہ ذرائع کے مطابق ہمیں معلوم بھی ہوا ہے، جنیرہ محم کے بلاگ سے بھی ہمیں معلوم ہوا ہے۔
تو اس کے بعد جو ہے سننے میں یہ آیا کہ اس ڈی ایس پی نے عمران خان سے معافی بھی مانگ لی. تو یہ ایک رپورٹ ہے جو سامنے آئی ہے، جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے. بڑی خاص نیوز تھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرے، پاکستان کی فوج کی حفاظت کرے. اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.